الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 99 اللہ رب العزت کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں نازل اتاری ہیں جو حق کو آشکارا کرنے والے، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل گزر چکا ہے، کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے یعنی جبریل، یہ غلطی سے آ جاتا ہے، اور اصل میں اللہ رب العزت اس کو بھیجتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، لیکن وہ غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ جبریل کیونکہ اللہ سے جو احکام لے کر آتے ہیں وہ بہت سخت ہیں، ان کا عذاب لے کر نازل ہوتے ہیں، بڑی بڑی بستیوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے اور قوموں پر عذاب نازل کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے، اسی لیے ہمارے دشمن۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور یعنی یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ دیگر انبیاء کی طرح یہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی نہیں ہے، ہاں صرف یہ کہتے تھے کہ ان کے رب کے پاس سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس فرشتے کا نام جو ہے جبریل ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو جنگ اور قتال لے کر آتا ہے، یعنی مصیبت لے کر آتا ہے، آفت عذاب لے کر آتا ہے، یعنی یہ فرشتہ جو ہے جنگ اور قتال کی باتیں لے کر اترتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر جبریل کے بجائے انہوں نے کہا کہ میکائیل تمہارے پاس آتے تو ہم آپ کی اتباع کرتے، اس لیے کہ میکائیل تو رحمت لے کر آتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں، ان کا کام میکائیل علیہ السلام کے ذمے تو کہتے ہیں رحمت کی بارش برساتے ہیں وہ تو۔ اگر میکائیل آپ کے پاس آتے کیونکہ وہ رحمت لے کر آتے ہیں تو ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ تو یہودیوں کی اس نامناسب اور نازیبا گفتگو کا یعنی نازیبا گفتگو پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور فیصلہ سنا دیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ صرف جبریل کا دشمن نہیں بلکہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور ایسے لوگوں کا بھی دشمن ہے جو جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ ایک اور حقیقت بھی اللہ رب العزت نے یہاں بتلائی کہ اے یہودیوں، تم کہتے ہو کہ جبریل قتل، قتال اور جنگ یا جدال یا عذاب کی باتیں لے کر آتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخری پیغمبر پر وہ کتاب الہی لے کر آتے ہیں جو اس کتاب سے پہلی آسمانی کتابوں کی جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تورات، زبور، انجیل کی یہ قرآن کریم جو ہے تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم جبریل سے دشمنی کرتے ہو تو یہ بالواسطہ تورات اور انجیل کی تکذیب ہے، کیونکہ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، اور اس کتاب کو لے کر کون آ رہا ہے؟ جبریل امین لے کر آ رہا ہے۔ تو گویا تم تورات اور انجیل کی خود تکذیب کر رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے عام فرشتوں کا تذکرہ کیا، پھر جبریل اور میکائیل کا تذکرہ کیا، اس حقیقت کو بتلانے کے لیے کہ جبریل اور میکائیل کئی عام فرشتوں کے مقابلے میں اللہ کے یہاں
ایک خصوصی مقام و مرتبہ ہے۔ تو قرآن کریم میں موجودہ آیات قرآنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ روشن دلائل ہیں، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ روشن دلائل اور آیات قرآنیہ نازل کی ہیں جو دنیا کا کوئی انسان، نہ تو کوئی انسان ویسا کر سکتا ہے اور نہ کوئی جن ویسی آیت بنا کر لا سکتا ہے۔ یہ بشری طاقت کے باہر کی چیز ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی قرآن مجید کی جیسی اگر ایک آیت بنانا چاہے اور ایک آیت پیش کرنا چاہے تو یعنی بنا نہیں سکتی ہے۔ پورا قرآن مجید تو دور کی بات ہے، صرف ایک قرآن مجید کی جیسی آیت بھی نہیں لا سکتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود اگر کوئی قرآن مجید کے کتاب الہی کا یعنی انکار کرتا ہے تو اس کے فاسق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یعنی بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکارا کرنے والی، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، اگر کوئی شخص تعصب سے ہٹ کر، تعصب کے چشمے کو اتار کر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتاری گئی ہے یعنی قرآن مجید ان میں غور کرے تو پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن مجید کتاب الہی نہیں ہے، کتاب الہی ہونے کا انکار کرتا ہے تو اس کے فاسق ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ وہی بات اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہودیوں کی یعنی بنی اسرائیل کی ان کی تو اپنی ایک تاریخ ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ ان کی تاریخ یہی ہے کہ ان کے اندر غداری بھی ہے، ان کے اندر عہد شکنی بھی ہے، ان کے اندر نافرمانی بھی ہے، سرکشی بھی ہے، شرارت بھی ہے، بغاوت بھی ہے، اور یعنی جتنے بھی برے اوصاف، برے رذائل، برے اوصاف ان کے پائے جاتے تھے لوگوں کے اندر، وہ سب کے سب یہودیوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یعنی جب دیکھ لیجیے ان کے اندر غداری بھی ہوگی، عہد شکنی بھی ہوگی، نافرمانی بھی ہوگی، سرکشی بھی ہوگی، بغاوت اور قساوت جیسے اوصاف و رذیلہ سے جو ہے یا کہہ لیجیے اوصاف و رذائل سے ان کی پوری زندگی بھری پڑی ہے، لبریز ہے بالکل، جن سے خیر کی توقع اور امید کرنا بھی لایانی اور فضول ہے۔ ایسے لوگوں سے کیسے خیر کی توقع کی جا سکتی جن کے اندر یہ ساری بیماریاں، ساری برائیاں ہوں۔ بنی اسرائیل نے جب بھی کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اس آیت سے امت محمدیہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید اس کی حقانیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و صداقت کو اپنے دلوں میں امت مسلمہ پیدا فرما لیں اور اس معاہدے پر قائم رہیں جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔